بہرحال یہی حدیث سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کے بارے میں جو آتی ہے بخاری مسلم میں، اسی کا ایک طریق سیدنا علی سے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت تھی مریم رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، اور اس زمانے میں سب سے بہترین عورت ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے بھی بڑھ کر محبوب ترین بیوی تھی، جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں، ایون مولا علی سے بھی پہلے۔ سب سے پہلے یہ مان لائیں، اس کے بعد مولا علی، اس کے بعد زید بن حارثہ، اور پھر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ تو سیدہ خدیجہ کو آپ نے فرمایا یہ سب سے بہترین عورت ہے اس زمانے کی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں آپ کو ازواج مطہرات والے چیپٹر میں یہ حدیث بھی مل جائے گی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں مجھے سب سے زیادہ جس عورت پہ رشک ہے وہ خدیجہ ہے، سیدہ فاطمہ کی ماں اور حضور کی بیوی، محبوب ترین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ مجھے خدیجہ پر رشک ہونے لگتا، حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تحفتاً بھجوایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ کبھی کبھار مجھے اتنا رشک آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی اس بات پہ، اور میں کہتی خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ میں وہ بتا رہا ہوں، وہ بیوی جو سیدہ عائشہ بھی جس پہ رشک کر رہی ہیں۔ تو جب سیدہ عائشہ کی ہم فضیلت کی بیان کر رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کو چھوڑ کے، خدیجہ والا لیول نہیں تھا سیدہ عائشہ کا، نہ مرتبے میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں، یہ ان کے بعد کی بات ہے۔ تو اتنے الفاظ کہ خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حضرت عائشہ کہتی ہے جب یہ بات کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیتے، خدیجہ میں یہ خوبی تھی، خدیجہ میں یہ خوبی تھی، یعنی بتانے کے لیے کہ یہ خوبیاں ہیں جو تم میں بھی نہیں موجود ہیں، تم باقی بیویوں میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی خدیجہ سے ہے، یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جو مشہور کیا نا، یہ پچھلے خاوند تھے اور عجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب، اس دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے، یاسر الحبیب، عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافضی نہیں ہے۔ میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، رافضی، اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں اپنی ہیں، سیدہ خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، پچھلے خامد سے نہیں ہیں۔ تو یہ میں رافضیوں کو خصوصاً پھکی دینے لگا ہوں کہ سب سے بڑا رافضی یاسر الحبیب، سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں نا، اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، وہ صحابی غلط ہیں، وہ سارے تاریخی روایتیں ہیں۔ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سیدہ خدیجہ جب آئی تو ان کی عمر 40 سال تھی، کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور نہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں، یہ اپنی ٹائمنگ پہ ہی پیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالغہ تھی۔ تو یہ میں نے ضمناً مسئلہ عرض کر دیا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی محبوب تھیں کہ 24 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہیں، 24 سال تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر دوسری شادی نہیں کی ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں 49 نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال ہوئی، کیونکہ آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اسی سال آپ پر 2 غم کے پہاڑ ٹوٹے، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے انتقال ہوا، اور دوسرا جناب ابی طالب کا۔ اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم والا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم والا سال تھا کہ 2 ایسی ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے والی تھیں، سیدہ خدیجہ اور جناب ابی طالب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کبھی نہیں کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ایفیلیشن تھی اپنی اس بیوی کے ساتھ، ورنہ اس زمانے میں کتنی آفرز تھیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ کسی اور عورت کے ساتھ سیدہ خدیجہ کو آپ نے شیئر نہیں کیا. یہ سیدہ خدیجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب، جن کے جو شوہر تھے ابو العاص ابن ربیعہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک اجازت تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا تھا. تو یہ خاوند تھے، سیدہ زینب کے خاوند جو ہے وہ قید ہو کر غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے قیدی بنا کر لائے گئے. اب فدیے سے چھڑانے کے لیے ظاہر کچھ رقم ادا کر رہی تھی تو سب لوگ رقم دے رہے تھے. تو اب سیدہ زینب کے وہ چونکہ ہسبینڈ تھے تو انہوں نے اپنے خاوند کا فدیہ دینے کے لیے اپنا وہ ہار دیا جو سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا سیدہ زینب کو. وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو حضرت خدیجہ یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دوں، یہ میری بیوی کی نشانی ہے اس کے پاس. تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بالکل. اور پھر ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا. پھر وہ اتنے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. اور انہی کی بیٹی ہے امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. بڑی مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے. سیدہ امامہ، یہ لفظ ویسے لوگ اردو میں امامہ بول رہے ہوتے ہیں، یہ لفظ ہے امامہ، الف کے اوپر پیش ہے امامہ، امامہ بنت زینب. تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تھی.